أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور اے ابراہیم آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا، وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر جو دور دراز کے رستے سے آئے گی۔ محترم بھائیو، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جو جاری ہے یہ حج کا مہینہ ہے۔ حج کے 3 ماہ ہیں، جیسے کہ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ تو ذوالقعدہ بھی ایک حج کا مہینہ ہے کہ لوگ اس میں حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ محترم بھائیو، آج کا خطبہ حج کے حوالے سے ہے کہ جس میں حج کی اہمیت اور فضیلت بیان کی جائے گی، اور ایسے لوگ جو حج کرنے کی سکت نہیں رکھتے ان کے لیے حج کے متبادل کچھ اعمال بیان کیے جائیں گے۔ محترم بھائیو، دین اسلام کے اندر 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کی حیثیت ہے اور اہمیت ہے دین اسلام میں ان کے علاوہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں، اور ان 5 چیزوں کو دین اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ والحج، اور حج ادا کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ ہیں اسلام کی 5 بنیادیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بنیاد ہل جائے یا ڈھہ جائے تو اسلام کی عمارت بھی ڈھہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ ان 5 بنیادوں میں سے کسی ایک کا بھی کوئی بندہ منکر ہو جائے، کسی ایک کا بھی، وہ بندہ بالاتفاق بنیادوں میں سے
حج کا منکر ہو جائے، زکوٰۃ کا ہو جائے، رمضان کے روزوں کا ہو جائے، یا نماز کا ہو جائے، یا وہ شہادتین کا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی نہ دے، تو یہ بالاتفاق کافر ہے. جو منکر ہے ان کا وہ کافر ہے. ہاں اگر سستی ہو جاتی ہے تو وہ دوسرا معاملہ ہے. تو دین اسلام کے اندر جو بنیادی حیثیت کی چیزیں ہیں نا، ان میں سے ایک حج ہے. محترم بھائیو، یہ حج مسلمانوں پر رب العالمین نے فرض کیا ہے. یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے بلکہ فرض عبادت ہے. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے. تو جس کسی کے پاس بھی بیت اللہ جانے کی طاقت ہے، سواری کے لحاظ سے، جسمانی صحت کے لحاظ سے، تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے یہ فرض ہے، یہ نفل نہیں ہے. اور جو بندہ نہیں کرے گا اس کے بارے میں وعید نازل ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بیان کروں گا کہ جو بندہ حج نہیں کرتا یا سستی کرتا ہے تو ایسا بندہ کن لوگوں میں ہوگا. محترم بھائیو، دوسرے مقام پر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. اب اتمو کا لفظ یہ امر کا لفظ ہے، حکم کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج، تحقیق اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، فحجوا، بس تم حج کرو. دیکھو اس حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ پہلے مخاطب کیا گیا لوگوں، پھر سب سے پہلے تاکید کا لفظ بولا، حرف قد، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں. فرمایا لوگو اس بات کو معمولی نہیں لینا، تاکید کر رہا ہوں اس معاملے کی کہ تحقیق اللہ احکم الحاکمین نے تم پر حج کو فرض کر دیا. بات یہاں تک کافی تھی، مکمل ہو چکی تھی کہ حج فرض ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے دوبارہ حکم دیا، اے لوگوں، تحقیق اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، فحجوا، بس تم حج کرو. یہ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ بولا. پہلے کہا اللہ نے حج کو فرض کیا اور پھر حکم دیا کہ تم حج کرو. اسے نفلی چیز نہ سمجھنا، اس کے حوالے سے سستی نہ برتنا. جو چیز بڑی اہمیت والی ہونا تو ہم اس کے بارے میں تاکید کرتے ہیں. بار بار میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، مت بھولنا اس چیز کو، یہ لازمی کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، ہر جو بھی شکل بنے اس چیز کو تم نے کرنا ہے. ہم تاکید کرتے ہیں ہر اس چیز کی جو بڑی اہمیت والی ہوتی ہے. تو حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے. اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حالیہ دنوں میں اور حالیہ سالوں میں پاکستان میں ایک ایسا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو بظاہر نیکی والا ہے اور اسے سراہنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک خامی بھی آ گئی ہے مسلمانوں میں. آج کل ہر بندہ عمرے کی کوشش کر رہا ہے، عمرے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن حج کا وہ جوش جو ہمیں اپنے بزرگوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک ایک روپے کر کے اکٹھا کرتے کہ میں حج کرنا ہے. اس کے ساتھ معمولی سا ان کی تنخواہ ہوتی اور معمولی سے پیسے اس کو ملتے روزانہ، لیکن اس میں سے ایک حصہ منتخب کرتے، وہ رکھتے کہ ہم نے حج کرنا ہے، اور ایک جوش اور ولولہ ہوتا کہ ہم نے حج کے لیے جانا ہے. یہ جوش اور ولولہ مسلمانوں میں آج نظر نہیں آتا. یہ حج عمرے کے لیے تو یہ جوش نظر آ رہا ہے، لوگ بڑی تعداد میں عمرے کے لیے جاتے ہیں. لیکن دیکھو ایک وقت ایسا تھا پاکستان میں کہ حج کے لیے درخواستیں مانگی جاتی تھی، درخواستیں کم دینے والے زیادہ ہوتے تھے اور سیٹیں کم ہوتی تھی. آج کل کیا صورتحال ہے کہ جو کوٹا ہمیں حج کا ملتا ہے نا، حاجی کم ہے، ہم کوٹا سعودی عرب کو واپس کرتے ہیں. بھئی ہمارے پاس اتنے حج کرنے والے لوگ اتنے نہیں ہیں. آج صورتحال یہ، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو حج کی اہمیت سمجھائی جائے، اس کی فرضیت کے بارے میں بتایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ مال والا طبقہ ہمارے ہاں بہت کم ہے، بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، لیکن سستی اور کاہلی ہے. عمرہ کر کے سمجھنا کہ یہ حج کا متبادل ہے، فریضہ ادا ہو گیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے دین اسلام کے اندر. عمرہ حج کا متبادل نہیں ہے.
اور اگر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج کا اجر مل جاتا ہے لیکن حج کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، حج کا فریضہ حج کو ادا کرنے سے ہی ہوگا، دوسری کسی صورت میں بھی وہ جتنے اعمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں نا، یہ عمل کرو حج کا اجر ہے، یہ عمل کرو حج کا اجر ہے، وہ صرف اجر ملتا ہے، فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ فریضہ حج کو ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا، کسی دوسری صورت میں کوئی اور عمل کرنے سے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ تو محترم بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی نا کہ اے لوگو اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، حج کرو، فقال رجل، ایک آدمی کہنے لگا اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال اللہ نے حج کو فرض کیا ہے؟ فسکت، آپ خاموش رہے۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا، پھر 6 بار سوال کیا، رسول اللہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا نا ہاں، لوجبت، تو تم پر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، والا مستطعتم، اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اور پھر آپ نے ایک ہدایت جاری کی کہ ضرور ما ترکتم، مجھے چھوڑے رکھا کرو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑ دیا کروں، اور مجھ سے تم کثرت کے ساتھ سوال نہ کیا کرو، کیونکہ کثرت سے سوال کرنا اور انبیاء سے اختلاف کرنا یہ 2 بڑی بنیادی وجہ تھی پچھلی امتوں کے تباہ ہونے کی۔ تو مجھ سے کثرت سے سوال نہ کیا کرو، جب میں بتاؤں تو ٹھیک ہے، اور جب میں کچھ نہ بتاؤں تو مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں تمہیں چھوڑے رکھا ہے میں نے تمہیں، اس لیے مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ تو اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہر مسلمان پر جو مالی اور جسمانی طاقت رکھتا ہے اس پر فرض ہے۔ محترم بھائیو، یہ حج کا جو عمل ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اس کی فضیلتیں بہت بڑی ہیں۔ دین اسلام کے اندر 2 ایسے عمل ہیں کہ جن کی فضیلت پڑھتے ہوئے نا بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار ایسا عظیم الشان عمل ہے۔ ان میں سے ایک روزہ ہے اور ایک حج ہے۔ دیکھیں کہ روزے کے اجر کے حوالے سے ضابطہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطبوں کو کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، روزے کا اجر نہیں لکھنا تم نے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اور حج کے لیے، حج کا اجر کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج کا اجر سوائے اس کے نہیں ہے کہ اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور بدلہ ممکن ہی نہیں۔ دین اسلام میں حالانکہ نماز بڑی اہمیت والا عمل ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن اس انداز سے فضیلت 2 اعمال کی مجھے ملی ہے، ایک روزے کی کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا، اور حج کے حوالے سے نبی کریم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اگر کوئی ممکن ہے نا تو وہ صرف جنت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ نہیں اس کا۔ تو یہ اس قدر بڑا عمل ہے، حج جو بندہ کرتا ہے اس کے لیے جنت کی گارنٹی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، دین اسلام کے اندر جو چوٹی کے اعمال ہیں نا ان میں سے ایک عمل یہ حج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، اعمال میں سے افضل ترین عمل کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو لوگوں نے پوچھا قیلا ثم ماذا، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو رسول کریم نے فرمایا اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینا، جہاد کرنا۔ کہا ثم ماذا، اس کے بعد کون سا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا الحج المبرور، اس کے بعد حج ہے۔ یہ جو چوٹی کے عمل ہے نا وہ رسول کریم نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے بعد، جہاد کے بعد جو افضل ترین عمل ہے شریعت اسلامیہ کے اندر وہ حج ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اور اس کی حیثیت کتنی ہے؟ ہماری عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ ہم عورتوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات کی کہ نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ ہمارا خیال یہ ہے، ہم نے جو صورتحال دیکھی ہے مدینے کے اندر، صحابہ کے اندر، اور آپ کے معمولات جو دیکھے ہیں، تو آپ کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے، ہمارا دیکھنے جو دیکھا ہے ہم نے اس کے مطابق آپ احباب کے نزدیک سب سے افضل ترین عمل جہاد ہے۔
تو کیا ہم عورتیں بھی جہاد نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا لا نہیں، لیکن افضل الجہادی حج مبرور، بلکہ افضل ترین جہاد وہ حج ہے، افضل ترین جہاد وہ حج ہے۔ عورتوں کے لیے خاص رسول کریم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے جو جہاد ہے نا افضل ترین وہ حج کرنا ہے۔ اب دیکھو اما جی عائشہ نے ایک مطالعہ کیا معاشرے کا اور اس سے ایک نتیجہ نکالا کہ ہمارے معاشرے میں جہاد کو سب سے زیادہ حیثیت اور اہمیت دی رہتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہاد فی سبیل اللہ پر نہیں مارا کہ نہیں تم حج کے لیے تیاری کیا کرو اور حج کو اہمیت دو کیونکہ تمہارا جہاد حج۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، کہ بوڑھے آدمی کا جہاد، چھوٹے بچے کا جہاد، کمزور آدمی کا جہاد اور عورت کا جہاد، یہ حج اور عمرہ کرنا ہے، یہ ان کے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ تو گویا عورتوں کے لیے یہ بڑی ایک فضیلت ہے کہ وہ حج کرے تو انہیں جہاد کا بھی اجر مل رہا ہے۔ مردوں کے لیے تو جہاد کرنا پڑے گا نا، لیکن بزرگوں کے لیے بھی یہ آفر ہے، بچوں کے لیے بھی آفر ہے کہ جو بزرگ جہاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو وہ ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں حج کرے عمرہ کرے تو اللہ انہیں جہاد کا بھی اجر دے گا، کیونکہ حج اور عمرے کو بزرگوں کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا ہے۔ تو محترم بھائیو جہاد تو بہت چوٹی کا عمل ہے نا، تو اس عمل کو اس کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ حج کرتے ہیں بزرگ حضرات تو ان کو اللہ جہاد کا اجر بھی دے گا، حج کا اجر بھی دے گا، دونوں اجر ہی کو لے جائیں گے۔ اس طرح محترم بھائیوں یہ جو حج ہے یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ یہ جو ہمارے گناہ ہیں نا جو کہ دن میں ہم اس قدر کر لیتے ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں، یہ حج ان گناہوں کو اس طرح بندے سے دھو دیتا ہے جس طرح بھٹی کے اندر بندہ لوہا ڈالے، سونا یا چاندی ڈالے تو جیسے وہ میل کچیل سے پاک ہو جاتی ہے نا دھات، اس طرح بندے کو یہ حج میل کچیل سے پاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حج فلم یرفس ولم یفسق، جس نے حج کیا اور کوئی اس حج میں بےہودگی نہ کی اور نافرمانی کا کام نہ کیا، راجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج سے اس حالت میں لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا نا، تو جس طرح اس وقت وہ گناہوں سے پاک صاف تھا حج سے لوٹتے وقت وہ اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو۔ ایک دن کا بچہ نہیں، ایک منٹ کا بچہ جو ہے نا اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جو بندہ حج کرتا ہے نا اور حج کو اس کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے، وہ جب حج سے واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو گناہوں کے اعتبار سے اس کی یہ حیثیت اور سٹیٹس ہوتا ہے کہ اس پر گناہوں کی گندگی میں سے ایک ذرے کی گندگی بھی نہیں ہوتی، بالکل پاک صاف ہو کے وہ گناہوں سے آتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے، مکے سے مدینے جب آئے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ کیجئے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول کریم نے فرمایا کہ اے عمر کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہ عمر کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ دیکھو یہ حضرت عمر بن عاص رسول کریم کے خلاف جنگوں میں آئے، اب جو بندہ آپ کے مد مقابل پہلے جنگوں میں رہا ہے جب وہ اسلام قبول کرنے لگا تو اسے تو فکر ہوگی نا کہ یار میں نے ماضی میں رسول خدا کے مقابلے پر جنگ کی ہے تو میرا کیا بنے گا۔ اب دیکھو یہ کس قدر بڑا جرم ہے رسول خدا کے مقابلے میں میدان جنگ میں آنا، یہ بہت بڑا جرم ہے نا۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے رسول ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اے عمر کیا شرط لگانا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول گناہ بڑے کیے ہیں، اگر تو معاف ہو جائیں گے وہ سابقہ گناہ، میری سابقہ غلطیاں اور گستاخیاں، آپ کے مد مقابل جنگ میں آنا، جاہلیت میں جو گناہ کیے تھے وہ سارے تمام گناہ اگر معاف ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے میں پھر بیعت کرتا ہوں، اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ کوئی معمولی گناہ نہیں تھے، چوٹی کے گناہ تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا تو جانتا نہیں ہے، اما علمتا، کیا تو اس بات کو جانتا نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بے شک اسلام قبول کرنا یہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، والہجرہ تہدم ما کان قبلہ، اور اس طرح ہجرت کا عمل ایسا عظیم الشان عمل ہے وہ اپنا سابقہ گناہوں کو دھو دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، والحج
یہدم ما کان قبلا، اور حج ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے جو سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول کریم نے 3 عمل بتائے۔ اے عمر کیا تو اس بات سے واقف نہیں ہے؟ یہ 3 عمل بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہوں کو۔ اسلام قبول کرنا، اسلام کے بعد ہجرت کرنا اللہ کے لیے، کسی علاقے کو اس لیے چھوڑ دینا کہ اس علاقے میں مجھے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں کھل کر دین پر عمل نہیں کر سکتا، ہاں فلاں علاقہ ایسا ہے جہاں پر اگر میں چلا جاؤں تو وہاں کے لوگ نیکوکار ہیں، وہاں پر دین پر عمل کرنے میں آسانی ہے، تو یہ اس علاقے سے اٹھ کر اس علاقے میں جانا اور اس علاقے میں سب کچھ چھوڑ دینا، سہولیات کو، دنیا کی آسائشوں کو، زیب و زینت کو، اور اس علاقے میں صرف اس لیے چلے جانا کہ میں اللہ کے دین پر صحیح طریقے سے عمل کر لوں گا، اس عمل کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو یہ عمل اس قدر بڑا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ صاحب کا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ کبیرہ ہوں، صغیرہ ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جس طرح کے بھی ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس طرح حج ایک ایسا عمل ہے کہ سابقہ زندگی کے گناہ کیے ہوئے وہ جیسے تیسے گناہ ہیں، چاہے آپ کی نظر میں وہ بہت بڑے گناہ ہیں اور شاید آپ سوچتے ہو کہ یہ معاف نہیں ہو سکتے، بندہ بعض اوقات کہتا ہے نا یار ٹھیک ہے میں نے بڑے گناہ کیے لیکن یہ جو میری غلطیاں نا یہ معافی کے لائق نہیں، ایسی غلطیاں بھی رب معاف کر دیتا ہے حج کے موقع پہ۔ جب بندہ حج کر لیتا ہے نا، جن کے بارے میں بندہ خود سوچ بیٹھا ہے کہ میں نے ایسے گناہ کیے ہیں، اتنے گندے گناہ کیے ہیں کہ ان کی معافی تلافی ممکن ہی نہیں ہے، جو بندہ حج کرتا ہے نا اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھو اگر وہ معاف نہ ہو تو بندہ، رسول کریم اس بچے کی مثال دیتے ہی نا، جو 1 دن کا بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، تو رسول کریم نے تشبیہ دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جس طرح وہ بچہ ہے جس پر کوئی گناہ نہیں، بندہ بھی گناہوں سے اس طرح بالکل خالی ہو کر آتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ اجر کس قدر ہوتا ہے، وہ نیکیوں کے پہاڑ ساتھ لے کے آتا ہے، وہ حدیث بیان کروں گے انشاءاللہ۔ تو محترم بھائیوں، حج یہ صرف بندے کے گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ بندے کی مشکلات مالی لحاظ سے، مسائل اور تکلیفیں مالی لحاظ سے، جو اس کے کاروبار میں اس کو تکلیفیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اس پر جو فقر چھایا ہوا ہے نا یہ اس فقر کو دور کر دیتا ہے۔ حج کا عمل انسان کی فقیری کو ختم کر دیتا ہے۔ اور شیطان کیا ہمارے ذہن میں بات ڈالتا ہے، یار حج کیا نا عموماً 11 لاکھ 12 لاکھ ہے، تو اگر کر لیا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا، شیطان یہ وہم ڈالتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ وہ تمہیں فقیر ہونے سے ڈراتا ہے کہ یہ نیکی کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیکج دیا ہے کہ حج کرو میں تمہاری فقیری ختم کر دوں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث متعدد احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پہ ایک دوسرے کے بعد حج عمرہ کیا کرو، کیوں؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنفی الکیر خبث الحدید، فرمایا کہ یہ دونوں عمل انسان کی فقیری کو اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو اتار دیتی ہے، کہ انسان سے فقیری کو اس طرح دور کر دیتے ہیں، انسان کا فقر اس سے دور ہو جاتا ہے، فقیری ختم ہو جاتی ہے، بندے پر غنا آ جاتا ہے، بندہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ پھر محترم بھائیو، حج کا ایک ایسا عظیم الشان فائدہ ہے، دیکھو نا اگر پاکستان کا کوئی بڑا آدمی ہمیں دعوت دے اور ہم اس کے پاس بطور مہمان جائیں اور وہ ہمارا میزبان ہو تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، یار فلاں بڑا آدمی میری دعوت کر رہا ہے، میں وہاں مہمان ہوں گا اور وہ میزبان ہوں گا، اور اس بندے کی فضیلت اور خوشی کا کیا کہنا کہ جس کا میزبان رب العالمین ہو اور وہ خود مہمان ہو، وہ خود مہمان ہو۔ ذرا تصور کریں کہ رب میزبانی کر رہا ہے اور آپ مہمان ہو تو آپ کس قدر عظیم انسان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کا راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وفد اللہ ثلاثۃ، اللہ کے مہمان 3 لوگ ہیں دنیا میں، جنت میں تو اللہ نے میزبانی کرنی ہے نا، سبھی مہمان ہوں گے جنتی، دنیا کے اندر اللہ کے مہمان 3 لوگ ہیں، الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو غازی ہے لڑ کے آیا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، والحاج والمعتمر، حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ بھی رب العالمین کے مہمان ہے۔ اور دیکھو نا ہمارے گھر، جبکہ ہم ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتے، ہمارے پاس ہر چیز نہیں ہے، ہمارے گھر مہمان آئے، ہم سے کوئی مطالبہ کرے
تو کیا ہم اپنی طاقت کے بقدر وہ مطالبہ پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اگر وہ چیز ہمارے اختیارات کے اندر ہو تو کیا ہم وہ چیز دینے کی کوشش نہیں کرتے مہمان کو؟ یار میرا مہمان خوش ہو جائے، مہمان کو انکار نہیں کرنا، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب بندہ رب العالمین کا مہمان ہو، وہ رب جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور طاقت رکھتا ہے، ہر چیز دینے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے خزانے لامحدود ہیں، تو کیا وہ اپنے مہمانوں کی بات کو رد کرے گا؟ اللہ کبھی بھی اپنے مہمانوں کی بات کو رد نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہ غازی اور حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس دوران حج کے موقع پہ، اللہ قبول کرتا ہے۔ سألوہ، اللہ سے سوال کرتے ہیں، فآتاہم، تو اللہ عطا کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھو نا، دنیا کی اخلاقیات یہ ہیں کہ بندہ اپنے مہمان کو انکار نہیں کرتا، حت الوسع، بندہ اپنے مہمان کو جو اس کا مطالبہ ہے وہ پورا کر کے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رب العالمین کہ جس نے اخلاقیات کو نازل کیا ہے، تو وہ رب العالمین کے اپنے مہمانوں کے مطالبات کو رد کرے گا، جبکہ وہ ان مطالبات کو پورا کرنے پہ قادر ہے، جبکہ وہ مطالبات پورے کر بھی دے تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ تو کیا وہ اپنے مہمانوں کے مطالبات رد کرے گا؟ تو رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حاجی اللہ کے مہمان ہیں، تو جب یہ رب سے دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، جب سوال کرتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہم نے بڑی دیر دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری حالت وہی ہے، ایک دفعہ حج کرو، اللہ سے وہاں مانگو، مہمان ہوں گے آپ، اللہ رد نہیں کرے گا، اللہ میزبان ہے وہاں پر، اللہ عطا کر کے بھیجے گا۔ تو اس لیے حج کا ایک یہ بھی عظیم الشان فائدہ ہے۔ پھر محترم بھائیو، حج کے حوالے سے ایک حج کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ انسان دکان پہ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے، بندہ وہیں مر جاتا ہے، بندہ سڑک پہ سفر کر رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندہ فوت ہوتا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر آپ حج کے سفر پہ نکل گئے، سفر کے دوران آپ کی موت آ گئی، یا آپ حج کے دوران فوت ہو گئے، قیامت تک اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا اجر آپ کے لیے لکھتے رہیں گے۔ حج کا اجر قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں روزانہ اللہ لکھتے رہیں گے، قیامت تک آپ کو عمل ملتا رہے گا، اس کا اجر ملتا رہے گا حج کا۔ اس قدر عظیم الشان یہ عمل ہے حج کا۔ اور قیامت کے دن وہ حاجی کیسے اٹھے گا؟ سب لوگ ایک عجیب حالت میں اٹھیں گے، لیکن نفسی کا عالم ہوگا۔ اور حاجی کیسے اٹھے گا؟ حاجی اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہر بندہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، میری جان میری جان۔ اور حاجی کیا کہہ رہا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں میں، اے اللہ حاضر ہوں میں۔ جبکہ کسی بندے کو یہ، ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوگی، لیکن حاجی کو اللہ یہ اعزاز دے گا، یہ قیامت والے دن اٹھے گا تو یہ تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج حاجا فمات كتب اللہ له اجر الحاج الى یوم القیامہ۔ جو بندہ حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا، قیامت تک کے لیے اللہ اس کے لیے حج کا اجر لکھتے رہیں گے۔ ومن خرج معتمرا، اور جو بندہ عمرے کے لیے نکلا فمات، اور فوت ہو گیا، كتب اللہ له، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر المعتمری، عمرے کا اجر لکھتے رہیں گے الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب جنہوں نے حج کیا انہیں علم ہے کہ میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا ایک رکن ہے، وقوف عرفات، عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحج کو ٹھہرنا یہ حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے، اس حج میں آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی عرفہ کے میدان میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھا کہ اونٹنی نے اچانک اسے نیچے گرا دیا۔ جب نیچے گرا نا تو اس کی یہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور فوت ہو گیا موقع پر۔ تو رسول کریم نے ہدایات جاری کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس میرے صحابی کو اغسلوہ بماء وسدر، میرے صحابی کو تم پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، اور وکفنوا فی ثوبیہ، اس کے 2 احرام والے کپڑوں میں ہی اسے کفن دو، ولا تحنطوہ، اسے خوشبو نہ لگانا، کیونکہ حاجی پر دوران حج خوشبو لگانا حرام ہوتا ہے، کہا اس کو خوشبو نہ لگانا، ولا تخمروا رأسہ، اس کا سر نہ ڈھانپنا، کیونکہ حاجی دوران حج سر نہیں ڈھانپ سکتا، ولا تخمروا رأسہ، اس کا سر نہ ڈھانپنا،
فإن اللہ یبعث یوم القیامت یلبی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا، یہ تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ یہ حاجی یہ کچھ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے نا، اس کے لیے جو کوشش کیا کرتے تھے، وہ ان فضائل سے، ان فوائد سے بڑے آگاہ تھے۔ آج کا ہمارا جو نسل ہے وہ ان فوائد سے آگاہ نہیں ہے، اس لیے حج سے غافل ہے۔ وہ ہمارے بزرگ، اور ایسے قصے آپ نے بارہا سنے ہوں گے کہ وہ ایک بڑھیا جو صرف روٹیاں لگاتی تھی تندوری پہ کسی مدرسے کے لیے، یہ ہمارے بزرگوں میں سے، اہل حدیث بزرگوں میں سے ایک عورت کا قصہ ہے کہ وہ روٹیاں لگایا کرتی تھی مدرسے میں جا کر، اسے چند پیسے اس کی مزدوری ملا کرتی تھی، وہ ساری زندگی جوڑتی رہی، بڑھاپے میں جا کے اس نے ان پیسوں کا حج کیا۔ یہ ہمارے بزرگ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ محترم بھائیو، حج کے حوالے سے دو بڑی حدیثیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ حج کے ارادے سے بیت اللہ کی طرف نکلتا ہے، اس کی سواری کے ہر قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چونکہ اس دور میں سواریاں ہوا کرتی تھی، اس دور میں جدید اس کے ذرائع موجود ہیں، اس دور کے اعتبار سے رسول کریم نے فرمایا کہ سواری کے ہر قدم اٹھانے پہ اللہ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ اور جب بندہ حج کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے نا مکہ میں، اور عرفات میدان کے اندر وہ ٹھہرتا ہے، تو اس وقت اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اپنے حاجیوں پر، اور کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ دور دراز سے پرا گندہ حالت میں، غبار آلود حالت میں میرے پاس آئے ہیں، بڑا دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، میرے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اگر مجھے یہ دیکھ لیتے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ پھر اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کو صاف کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ان حاجیوں پر تہ در تہ ریت کے ذرات کے برابر، یا دنیا کے دنوں کے برابر، جب بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہونا، اللہ سب کو دھو ڈالتا ہے میدان عرفات میں۔ دیکھو کس قدر بڑی بات ہے کہ بارش کے قطرے گنے نہیں جاتے، لامحدود ہیں۔ ریت کے ذرات ہمارے گننے سے بس سے باہر ہے، ان کا گننا۔ دنیا کے دن کتنے گزر چکے ہیں، ہم نہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کے دنوں کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر، اگر بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہونا، اللہ عرفات کے میدان میں حاجی سے سب گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اب حاجی پاک صاف ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جب بندہ جمرات کو 10، یہ وقوف عرفہ ہے 9 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو جب بندہ حاجی کنکریاں مارتا ہے جمرات کو، تو اللہ تعالیٰ ہر کنکری کے بدلے اجر لکھتا ہے اور اس کا اجر ذخیرہ کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ تو اس کے مٹ چکے ہیں۔ پھر جب حاجی 10 ذی الحج کو اپنے بال کٹواتا ہے، اب یہ بال کتنے ہیں کوئی اندازہ لگایا اپنے سر کے بالوں کا؟ بہت ہیں۔ ہر بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی لکھتا ہے، ہر بال کے بدلے میں۔ یہ آپ خیال کریں، چھوٹا سا عمل ہے نا بال کٹوانا، ہم ہر ماہ کٹواتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر بال کٹوانا اللہ تعالیٰ کو، چونکہ یہ عمل اس قدر محبوب ہے کہ اللہ ان بالوں کی لاج رکھتا ہے۔ یہ بال گرتے ہیں نیچے، اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور پھر جب بندہ طواف افادہ کرتا ہے 10 ذی الحج کو، اور اس کے بعد طواف وداع کرتا ہے، تو اس دن طواف کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح کر دیتے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث فرمایا کہ جب بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ وہ طواف پہلا ہے، بعد میں تو وہ معاف ہو چکی ہیں۔ 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 معاف کرتا ہے، اور 10 درجے بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے جنت میں۔ یہ حاجی ہے کہ ہر قدم پر اللہ نیکی لکھ رہا ہے، ہر قدم پر اللہ گناہ معاف کر رہا ہے۔ اس کے بال نیچے گرتے ہیں تو اللہ نیکی لکھ دیتا ہے، وہ کنکری مارتا ہے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے، وہ عرفات کے اندر ٹھہرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ عرفات کے میدان میں آتا ہے رب فخر کرتا ہے۔ ہمارا کوئی بچہ بڑا ہونہار ہونا تو ہم لوگوں کو بتاتے سماتے نہیں، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ رب فرشتوں کو بتاتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ بندے کا بچہ بڑا ہونہار ہو نا، پوزیشن لے لے، دنیا میں اچھی سیٹ حاصل کر لے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو فلاں عہدے پر میں میرا بیٹا ہے۔ رب فرشتوں کو بتاتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں پر کہ یہ میرے بندے آئے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے غبار آلود حالت میں میرے پاس آئے ہیں، یہ میرے بندے۔ تو محترم بھائیو، یہ حج کے
چند ایک فضائل میں نے آپ احباب کے سامنے رکھے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، جہاں پر یہ حج بڑا عظیم الشان عمل ہے نا، اور اللہ بڑا اجر دیتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے حاجیوں کی، وہیں پہ وہ بندے جو حج کی طاقت رکھتے ہیں لیکن سستی برتتے ہیں، ان سے اللہ نفرت بھی کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، ایک مسلمان کے شیان شان یہ ہے، اور نبی کریم کی ہدایات یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ کے پاس مال آ جائے تو پھر حج میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یار اگلے سال کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، یار ابھی نہیں پھر کر لوں گا۔ یہ مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ جو مومن ہے نا، اللہ کے بندے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج، جو حج کا ارادہ کر لے تو فلیتعجل، اسے چاہیے کہ وہ جلدی اس پر عمل کرے، فإنه قد يمرض المریض، پس تحقیق وہ کبھی بیمار بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائے، وتضل الضالہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی سواری گم ہو جائے، وتعرض الحاج، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ اس لیے ان سارے جھمیلوں سے بچنے کے لیے جب ارادہ حج کا کیا ہے تبھی حج کر لو۔ یہ رسول کریم کی ہدایات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ ہے، اللہ نے اسے طاقت دی، مال دیا، جسم کی طاقت دی ہے، حج کر سکتا ہے لیکن نہیں جاتا حج پہ، سستی کرتا ہے، منکر نہیں ہے حج کا منکر کہتا کروں گا لیکن کر نہیں رہا، اور اس حالت میں 5 سال گزر جائیں، 5 سال، اللہ اسے محروم لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔ محروم لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اللہ کی طرف سے اترنے والی بھلائیاں حاصل نہیں کر پائے گا، اللہ اسے محروم لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو بتا کہ کرتا ہوں سستی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان عبدا اذا اصححت له في جسمه، کہ جب میں نے اپنے بندے کو تندرست جسم عطا کیا ہو، وسعت علیہ فی المعیشہ، اور اس کو معیشت میں وسعت دی ہو، اس کا رزق فراخ ہو، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تمزی، اور اسی حالت میں تمزی علیہ 5 اعوام، اسی حالت میں 5 سال گزر گئے اسے، کہ اس کا جسم بھی تندرست ہے اور اس کی معیشت بھی کشادہ ہے، 5 سال گزر جائیں اور وہ حج نہ کرے، لا یفید الیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ نہ کرے اور حج نہ کرے، حج کا سفر پر نہ چلے، لمحروم، لام ہے تاکید کا، یقیناً وہ بندہ محروم ہے۔ اللہ سے محروموں میں لکھ دیتے ہیں بھلائی سے۔ اللہ تعالیٰ جو بھلائیاں نازل کرتا ہے، کہتے ہیں یار یہ بندہ، اس کے گھر میں رزق تو تھوڑا سا لیکن بھلائی بڑی ہے، برکت بڑی ہے، خیر بڑی ہے اس کے گھر، وہ جو خیر اللہ اتارتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، جسم بھی ان کے تندرست ہیں لیکن وہ سستی کرتے ہیں اور حج پر نہیں جاتے۔ اور رہے وہ لوگ تو کہتے ہیں بھائی پاکستان میں بڑے غریب لوگ رہتے ہیں تو حج پہ 11 لاکھ لگانے سے بہتر ہے یہاں پر 11 لاکھ لگا کے کسی غریب کو کاروبار بنانا، اور کہتے ہیں یہ حج تو فضول خرچی ہے، حج کے منکر ہیں، حج کو نہیں مانتے، ایسے بندے کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے، حج کے نہ کرنے کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے، حج نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تو جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حج کرو گے تو اللہ کی شان بڑھ جائے گی، نہیں کرو گے تو اللہ کی شان میں کمی ہو جائے گی، اللہ تو بے پرواہ ہے، یہ تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ تو جو بندہ حج نہیں کرے گا اللہ نے اس کے عمل کو کفر کے عمل سے تعبیر کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیسے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، جو بندہ زادے راہ، جو سامان خرچ ہوتا ہے سفر کا، اس کا اور سواری کا مالک بن جائے، مطلب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ لے سکتا ہے، پاسپورٹ بنوا سکتا ہے، ویزا لے سکتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، جو سواری کا اور زادے راہ کا مالک بن جائے، جو سواری اور زادے راہ اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، وَلَمْ يَحُجَّ، اور پھر وہ حج نہ کرے،
فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو پھر کوئی حرج نہیں وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، اب وہ مسلمانوں کی صف میں نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور رسول اللہ کا فرمان سنن ترمذی میں حدیث نمبر 810 ہے یہ، فرمایا جس کے پاس سواری کی اور زاد راہ کی طاقت ہے، اور اس کی اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ وہ سواری کو حاصل کر سکتا ہے اور زاد راہ بھی اس کے پاس ہے، پھر وہ حج پر نہیں جاتا، تو برابر ہے اس پر یہودی مرے یا عیسائی مرے، اب وہ مسلمانوں کی موت نہیں مرنے والا۔ بظاہر آپ کو دیکھنے میں یہ ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کی موت مر رہا ہے، لیکن رسول اللہ کے کاغذات میں، اللہ کے کاغذات میں وہ یہودی یا عیسائی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کے احکامات کو پورا ہی نہیں کر رہا، تو اس لیے اس کی موت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان کی ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، جس بندے کو اللہ نواز دینا اور جسم کی طاقت بھی ہو، پہلے تو سب سے پہلا کام اسے یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ کا حق سب سے زیادہ اہمیت والا ہے ان حقوق میں سے جن کو ادا کیا جانا چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے حج، اس لیے اس حج کو ادا کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو ہمیں یہ ملتے ہیں، ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میرا والد بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کو اب حج کی طاقت اس کو ملی ہے لیکن جسمانی طاقت نہیں ہے، جسمانی طاقت، پیسے اس کے پاس آ گئے ہیں اتنے کہ وہ حج کرے، تو کیا اب کیا جائے؟ تو میں کہ تو اس کی طرف سے حج کر، پیسوں کی طاقت آ گئی ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس کی بیٹی سے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو اپنے والد کی طرف سے حج کر، یہ ایسا عظیم شان، ایسا فریضہ ہے۔ اور پھر ایک بندے نے آ کر یہ کہا کہ میری والدہ یا والد فوت ہو گیا ہے اور ان کے ذمہ حج تھا، اب نے اس کی طرف سے کر، وفات کے بعد بھی اس فریضے کی ادائیگی لازمی ہے، برسا کے ذمہ، یہ ساکت نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے اس نے نمازیں بیماری کی حالت میں چھوڑ دی تو ساکت ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن حج ہے نا، مال تھا، بیماری تھی تو بیماری کی وجہ سے کر نہیں سکا، لیکن مال تھا، ورثاء پر لازم ہے کہ وہ اس مال میں سے حج کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے نا، وہ وراثت بندہ بس فوت ہونے کی دیر ہے، نہ وہ قرض خواہوں کو دیکھتے ہیں، بس وہ ایک حق کیا ادا کرتے ہیں، جنازے کے وقت اعلان کروا دیتے ہیں کہ ورثاء موجود ہے تو جس نے قرض لینا ہے لے لے۔ اب انہیں بھی پتا ہے کہ اس جنازے کے اس غم کے موقع پر کس نے ہم سے قرض مانگنا، اور جب 4 دن گزرتے ہیں غم کچھ ہلکا ہوتا ہے، لوگ قرض لینے آتے ہیں، کون سا قرض لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ کا حق حج جو ہے یہ بھی ورثاء بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے والد کے پاس بڑے پیسے تھے اور ان پر حج کا فریضہ عائد ہو چکا تھا، انہوں نے حج نہیں کیا، تو ہم اپنے والد کی طرف سے یہ فریضہ ادا کریں، یہ ورثاء کا ذہن ہی نہیں ہوتا، جبکہ یہ لازم ہے۔ محترم بھائیوں، یہ تو حج کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ اب حج چونکہ بہت مہنگا ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا، تو دین اسلام کے اندر ایسے امور رکھ دیے گئے ہیں۔ غریب صحابہ رسول کریم کے پاس آئے، اللہ کے رسول جو یہ مال والے صحابہ ہیں نا، یہ تو جنتیں لے گئے، یہ تو اجر لے گئے، نمازیں ہمارے جتنی پڑھتے ہیں، روزے ہمارے جتنے رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، یہ صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ نے اس کا متبادل بتایا کہ تم ذکر کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہا کرو، یہ حج کا متبادل بتایا۔ یعنی دین اسلام کے اندر غریب جو لوگ ہیں نا، ان کو وہ عبادات جو پیسوں کے ذریعے ادا ہوتی ہے نا، دین اسلام نے ان عبادات کا غریب لوگوں کے لیے متبادل رکھا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ عمل کر لو تو تم اس حج کے اجر کو پالو گے، فریضہ تو ادا نہیں ہونا لیکن حج کے اجر کو پالو گے۔ مختصراً وہ جو عمل ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بندہ فجر کی نماز پڑھ کے باجماعت ادا کرے اور بیٹھ جائے، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، حتیٰ کہ اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، خاموش نہ بیٹھے۔ سورج طلوع ہو جائے، طلوع ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، وما كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، اس بندے کے لیے حج اور عمرے کا مکمل اجر و ثواب۔ ایک عمل یہ ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ یہ معمول بنا لے بندہ کہ جب اذان ہو گھر سے وضو کرے اور مسجد میں آئے، با جماعت نماز ادا کرے۔ یہ اگر بندہ معمول بنا رہے تو بندے کا یہ عمل بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اجر الحاج المحرم، احرام باندھے ہوئے حاجی کے برابر اس کا اجر ہے۔ اور پھر تیسرا عمل کہ بندہ صبح گھر سے نکلے اور یہ نیت لے کے نکلے کہ میں نے مسجد میں جا کر قرآن پڑھنا ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں
شام کو یہاں پہ قرآن مجید ترجمہ کلاس ہوتی ہے، تو وہ یہ ذہن بنا کے میں نے مسجد میں جانا ہے اور قرآن مجید کو سیکھنا ہے، یا یہ ذہن بنا کے میں نے مسجد میں جا کے سکھانا ہے، یہ عمل بھی حج کے برابر اجر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد رمضان میں کوئی بندہ عمرہ کر لے، اس کے پاس حج کے پیسے نہیں ہیں، عمرے کے ہیں، تو وہ رمضان میں عمرہ کر لے تو حج کا اجر ملے گا۔ اور اسی طرح جس کے گھر میں والدین موجود ہے نا، والدین، ایک بندہ ہے کہ اللہ کے رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن صحت اجازت نہیں دیتی، میں طاقت نہیں رکھتا جہاد کی، اور میں والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے، کہا جاؤ ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ فرمایا جب تم ماں کے ساتھ نیکی کرے گا نا، فَإِذَا فَعَلْتَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، تو ماں کے ساتھ نیکی کرے گا تو حاجی کے برابر تیرا اجر ہے، عمرے کے برابر، مجاہد کے برابر۔ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ ہے غریب لوگوں کے لیے جو بندے حج نہیں کر سکتے، اور جو امیر ہے نا وہ حج کریں، لازم اور فرض ہے ان پر، اگر نہیں کریں گے وہ محروم لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ یہ عمل کر کے حج کا اجر حاصل کر لیں اور حج کا فریضہ ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ امیر لوگ اگر یہ عمل کریں گے تو ان کو اجر ضرور ملے گا لیکن فرض ساقط نہیں ہوگا، اور اگر وہ مسلسل اس معاملے میں سستی برتیں گے تو اللہ انہیں محروم لوگوں میں شامل کر دے گا۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، پہلی تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، ہم جس طرح پلاٹ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑتے ہیں، قسطیں ڈالتے ہیں، کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں، قسطیں کر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنی قسطیں دینی ہے اور پلاٹ لینا ہے، حج کے لیے بھی ایسا کام کریں، پیسوں کو جوڑیں، حج کی کوشش کریں۔ نہیں کر سکتے تو پھر یہ دوسرے جو اعمال بتائیں ان اعمال کو کرو، یہ حج کے مہینے ہیں تاکہ ہم اس حج اور عمرے کے اجر کو حاصل کر سکیں جو کہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے، بیت اللہ کی طرف ہمیں جانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے نا تو بندہ پھر وہ کر لیتا ہے، جب بندہ نہیں کوشش کرتا تو پھر وہ کام ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اب بندہ ذہن بنائے ہی نہ تو اللہ کیسے اسے یہ طاقت دے گا کہ وہ جائے؟ تو اس لیے پہلے ذہن بنانا اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ ہمارا علیہ البراء۔